عورت کے لیے اچھا شوہر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور شوہر کے لیے اچھی عورت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے میاں کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو میاں کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیا ہے، پیار کرنے کا درس دیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب وقت آخر آیا تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگی حضور بخار جان لیوا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بخار میری جان لے لے گا، اب میں بچ نہیں پاؤں گی۔ حضور آپ سے چادر مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی چادر رحمت سے ہی مجھے کفن دیا جائے۔ اللہ اکبر! کسی شوہر کے بارے میں کسی بیوی کی اس سے بڑی گواہی بھلا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ رہی ہو کہ اگر مجھے کفن کے لیے میرے شوہر کی چادر مل جائے تو میری بخشش کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ جوانوں سنو، یہ میرے حضور علیہ السلام کی زندگی کا حسن ہے جو نکھر کے سامنے آ رہا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور ہم پر بیویوں کے کیا حقوق ہیں؟ فرمایا جب تم خود کھاؤ انہی بھی کھلاؤ، خود پہنو انہی بھی پہناؤ۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بیویوں کے چہروں پر مت مارا کرو، اور ہاں انہیں برا بھلا بھی نہ کہا کرو۔ اگر کوئی ناراضگی کی بات ہو جائے تو بیوی کو بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر بھی نہ نکالا کرو۔ یہ بھی میرے معاشرے کا ایک گندا روگ بن گیا ہے۔ ہم لاکھوں سنا دیں تو کوئی بات نہیں، اگر بیوی ایک بھی سنا دے تو ہماری زبان پر فوراً یہی جملہ آتا ہے کہ بکواس بند کر، اگر زیادہ بات کی تو پرچے ہاتھ میں پکڑا کر گیٹ سے باہر نکال دوں گا۔ نہ میاں نہ، جس خاتون کو میرے نبی نے خود عزت دی ہے، جس عورت کو میرے نبی نے خود عزت دی ہے، اس کی اگر عزت نہیں کر سکتا تو نہ کر، اس کو بے عزت تو نہ کر۔ ایک بزرگ کے پاس، اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میری بیوی کے اندر یہ ایک خامی ہے، اس خامی کی وجہ سے میری بیوی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ بزرگ نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا ہے شادی کو؟ کہا جی 10 سال ہو گئے ہیں۔ بزرگ کہنے لگا اچھا اس کے اندر ایک خامی ہے جس کی وجہ سے وہ تجھے اچھی نہیں لگتی؟ کہا جی۔ بزرگ نے کہا بھائی پھر مجھے بتایا جائے کہ تیرے گھر سے باہر نکلنے کے بعد تیرے بچوں کی دیکھ بھال کون کرتی ہے؟ اس نے کہا جی میری بیوی کرتی ہے۔ کہا تیرے کپڑے کون دھوتی ہے؟ کہا جی میری بیوی دھوتی ہے۔ تیرے گھر کی صفائی ستھرائی، تیرے برتن کون مانجتی ہے؟ کہا جی وہ بھی میری بیوی ہی مانجتی ہے۔ تیرے کپڑے کون دھوتی ہے؟ تیرا جوتا پالش کون کرتی ہے؟ کہا جی یہ سب کچھ میری بیوی ہی کرتی ہے۔ یہ سننے کے بعد بزرگ بولا بھائی افسوس کی بات ہے کہ اس کے اندر ہزاروں خوبیاں ہیں، ہزاروں، اگر ایک خامی تیرے سامنے آ بھی گئی ہے تو اس کی ہزاروں خوبیوں پر پانی پھیرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیویوں کو برا بھلا مت کہا کرو، بیویوں کو گالیاں نہ دیا کرو، ان کی اصلاح کیا کرو، اگر کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو ان کی اصلاح کر لیا کرو۔ عورت پسلی کی ہڈیوں کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ بیٹھو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، طلاق کی نوبت آ پہنچے گی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم عورتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پھر ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی بیوی کے خوبیاں بیان کیا کرو، بیوی کی تعریف بیان کیا کرو۔ بیوی شوہر کے ہمراہ کبھی بھی ہار نہیں مانتی، چاہے کتنے ہی برے حالات پیش کیوں نہ آ جائیں، بیوی ہمیشہ شوہر کے ساتھ مل کر حالات کا سامنا کرتی ہے، شوہر کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر حالات کا مقابلہ کرتی ہے۔ کبھی نہ ہارنے والی عورت کا ساتھ جب شوہر سے چھوٹ جاتا ہے تو کبھی نہ تھکنے والی عورت آخر تھک کر بیٹھ ہی جاتی ہے، ہار ہی جاتی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بیوی میں اگر ایک برائی ہے تو دوسری اچھائی بھی ہے، اپنی بیوی کی اچھائی دیکھ کر بیوی کو معاف کر دیا کرو۔ اچھا کون سی اچھائی ہے بیوی میں؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت شوہر کے ایمان کی حفاظت میں بہترین مددگار ہے، یہی عورت میں اچھائی ہے، ورنہ شوہر بیوی کے بغیر کسی گناہ میں مبتلا ہو کر ایمان کا نقصان کر دے آخرت برباد ہو گئی نا۔ فرمایا اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی ہے اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے۔ بیوی کو عزت دو، بیوی کو عزت دو، اس لیے کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں مرد کو اس کی بیوی سے بڑھ کر چاہنے والا اور کوئی نہیں ہوتا۔
अपनी बीवी को कभी भी दुख ना दिया करो, क्योंकि औरत की दुनिया बहुत ही छोटी होती है। बीवी की दुनिया बहुत ही छोटी होती है। वो दुनिया अपने शोहर से ही शुरू होती है और अपने शोहर पे ही खत्म होती है। आज तो मुआशरे का रोग ये भी बन गया है। आज किसी तलाक शुदा औरत की तलाक की वजह मालूम की जाए तो वजह यही सामने आती है कि जी औरत जुबान दराज थी, औरत बदतमीज थी, औरत ये थी, औरत वो थी। मुझे बताओ, क्या कभी किसी ने ये कहा है कि औरत बाशऊर थी इसलिए जाहिल आदमी के साथ रहना गवारा नहीं करती थी? क्या आज तक किसी ने ये कहा है कि वो मार पीट को अपना फरीजा नहीं समझती थी इसलिए बगावत करके घर छोड़ के चली गई? कभी किसी ने ये कहा है कि शोहर की बदतमीजी और जाहिलाना रवैये की वजह से औरत अपना कीमती घर छोड़ के चली गई? कभी किसी ने ये नहीं कहा ना। इसलिए कि आज का इंसान दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश तो करता है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखता कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है या नहीं, मेरे अंदर भी कोई खामियां हैं या नहीं। इंसान ने कुएं से पूछा, अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने समंदर में बहते पानी से पूछा, ओए अगर तू खारा ना होता कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया, तली पे रखा, पूछने लगा, ओए अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तीनों बोल उठे, आए इंसान, अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। आखिर में मैं अपनी माओ, बहनों, बेटियों को एक अहम मैसेज दे के जाऊंगा। मैसेज तो बहुत ही कड़वा है, थोड़ा बर्दाश्त करने की हिम्मत रखना। पर्दा किया कर मेरी बहन, हिजाब करके बाहर निकली कर। खुदा ना करे अगर तेरे ऊपर कोई भी गंदी मक्खी बैठ गई तो याद रखना तू किसी खाते की नहीं रहेगी। अगर गंदी मक्खी बैठ गई तेरे जिस्म पर तो याद रखना मुआशरे में कोई भी तुझे कबूल करने को तैयार ना होगा। मेरी बहन, तू जानती नहीं है कि खिलाफ जब भी चढ़ता है बैतुल्ला पे ही चढ़ता है, खिलाफ जब भी चढ़ता है कुरान पे ही चढ़ता है, जब भी चढ़ता है कीमती चीज पे ही चढ़ता है। मेरी बहन, अगर तू भी खुद को कीमती बनाना चाहती है फिर आप पर्दे के अंदर छुप जा, खिलाफ के अंदर छुप जा। जब तू पर्दे के अंदर छुप गई तो फिर तेरी कीमत बढ़ जाएगी। जब तू गिलाफ के अंदर छुप गई, जब तू पर्दे के अंदर छुप गई तो दुनिया रही, अल्लाह की नजरों के सामने भी तेरी कीमत बढ़ जाएगी। मेरे करीम नबी ने तुझे कीमती कहा है, कीमती। तू कीमती है अगर तू पर्दे में रहे तो, तू कीमती है अगर तू गिलाफ में रहे तो, तू कीमती है अगर तू घर की चार दीवारी के अंदर रहे तो। जब तू इन तीनों चीजों से बाहर निकल गई, जब तू पर्दे से बाहर निकल गई, गिलाफ से बाहर निकल गई, चार दीवारी से बाहर निकल गई, तो याद रखना फिर तेरी मुआशरे में कोई भी कीमत नहीं रहेगी, मुआशरे में तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मेरी बहन, अगर तू बहन हो के कुरान पढ़े तो उम्र की तकदीर बदल देती। अगर तू माँ हो के कुरान पढ़े तो बेटा नेज़े की नोक पे कुरान सुनाता है। तेरे ही दम से कायनात के अंदर हुस्न है, तू सिमट जाए तो मुआशरा फैल जाएगा। जब माए उम्मुल खैर जैसी थी तो बेटे गौसे आजम जैसे जन्म लिया करते थे। जब माए सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी थी तो बेटे इमाम हसन, इमाम हुसैन जैसे पैदा हुआ करते थे। अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों का हाकिम बनाया है, मर्दों को बड़ी फजीलत दी है अल्लाह ताला ने। इसलिए हर औरत का फर्ज है कि वो अपने खामिद का हुक्म माने, वो अपने खामिद की इताअत करे। बल्कि औरत के लिए अपने खामिद को राजी रखना, अपने शोहर को राजी रखना एक बहुत बड़ी नेकी है, ये बहुत बड़ा सवाब है। इसलिए बेहतरीन बीवी है वो, बेहतरीन बीवी है वो जो हर हाल में हर लिहाज से अपने शोहर की इताअत करती, अपने शोहर के अहकामात की पैरवी करती है। अच्छी बीवी है वो, नेक बीवी है वो जो खुद को तकलीफ उठाकर अपने शोहर को हमेशा आराम पहुंचाने की कोशिश करती है, जो अपने शोहर से उसकी आमदनी से ज्यादा मुतालबा ना करे और जो मिल जाए इस पर ही सब्र करके वक्त गुजारे, जिंदगी गुजारे। ऐसी बीवी बेहतरीन बीवी। नेक बीवी की, बेहतरीन बीवी की सबसे बड़ी अलामत यह है कि जो अल्लाह रिज़्क पहुंचा दे इस पर राजी हो जाए, अपने शोहर से ज्यादा पैसों का मुतालबा ना करे, ज्यादा जरूरतों का मुतालबा ना करे। वो बेहतरीन बीवी है, वो नेक सीरत बीवी है जो अपने शोहर के सिवा किसी अजनबी पर निगाह ना डाले और किसी गैर मर्द की निगाह को अपने ऊपर ना पड़ने दे। बेहतरीन बीवी है वो।
یعنی شرعی پردے کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی عزت اور ناموس کی بھی حفاظت کرے اور مشکل وقت میں اپنی جانی اور مالی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دے، ایسی بیوی بہترین بیوی ہے، ایسی بیوی نیک بیوی ہے۔ شوہر کے مال مکان سامان اور خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر اس کی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے، وہ بہترین بیوی ہے، وہ نیک بیوی ہے۔ اور سنو، بہترین بیویوں کی خوبیوں میں ایک یہ خوبی بھی شامل ہے کہ اسے اسلام کی بنیادی تعلیم سے مکمل طور پر واقفیت حاصل ہو اور حقوق اللہ، حقوق العباد کو احسن طریقے سے سر انجام دیتی ہے۔ ایسی بیوی نیک بیوی ہے، ایسی بیوی بہترین بیوی ہے، جس بیوی سے شوہر کو سکھ، چین، راحت، آرام اور سکون حاصل ہو، ایسی بیوی بہترین بیوی ہے۔ قرآن مجید میں مرد کی فضیلت کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ مرد اپنی کمائی سے عورت کی ہر لحاظ سے کفالت کرتا ہے اور عورت پر بے دریغ دولت خرچ کرتا ہے، عورت کو بیرونی طاقتوں، ظلم و ستم سے بچاتا ہے، اس لیے شوہر کو برتری حاصل ہے۔ عورتیں دراصل انسانی جنس ہی سے پیدا کی گئی ہیں اور مردوں کی دلجوئی کے لیے ہی بنائی گئی ہیں کہ مردوں کو ان سے محبت اور سکون حاصل ہو، لذت حاصل ہو، لطف حاصل ہو۔ اچھی بیوی کی خوبیوں اور خصوصیات کے متعلق میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری ہو کہ اس کا شوہر اس پہ راضی تھا، اس کا شوہر اس پہ خوش تھا، تو پکا یقین کر لینا وہ عورت جنتی ہی جنتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری ہو، جو بیوی اس حال میں مری ہو کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، اس کا شوہر اس پہ راضی تھا، تو پکا یقین کر لینا وہ عورت جنتی ہی جنتی۔ صحابی رسول حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے لیے، آدمی کے لیے سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا، سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ کہ بیوی کا شوہر کے ذمے بہت بڑا حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو بلایا، شوہر نے اپنی گھر والی کو بلایا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اگر غصے میں بیوی نے ساری رات گزاری، اگر شوہر نے ناراضگی میں ساری رات گزاری ہے تو صبح تک اس بیوی پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے اللہ اس عورت سے ناراض رہتا ہے، جب تک گھر والا راضی نہ ہو جائے اللہ اس بیوی سے اس وقت تک ناراض رہتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب اپنے شوہر کو ایذا دیتی ہے، عورت جب اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، دکھ دیتی ہے، درد دیتی ہے، تو جنت کی حورین کہتی ہیں کہ اے بدبخت، خدا تجھے قتل کرے، اسے ایذا نہ دے اور اسے تکلیف نہ دے، اسے دکھ نہ دے، اسے درد نہ دے، اور یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب یہ تجھ سے جدا ہو کر میرے پاس آ جائے گا، یہ تو میرے پاس آنے والا ہے، تیرا مہمان ہے، اور کم بخت اسے اتنی تکلیف نہ دے۔ عورت کو اپنے گھر میں اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ عورت کو اچھے اوصاف اپنانا چاہیے۔ خامد کے مزاج کو پہچاننے سے بے شمار تلخیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہر عورت کو چاہیے، ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو پہچانے کہ اس کے شوہر کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں، اس کا شوہر کون کون سی چیزیں پسند کرتا ہے، کون کون سی باتوں سے وہ راضی ہوتا ہے اور کون کون سی باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ جن باتوں سے شوہر راضی ہوتا ہے عورت کو چاہیے کہ ان باتوں کو اپنائے، وہ باتیں بار بار کرے جن باتوں سے اس کا شوہر راضی ہوتا ہے۔ ہر عورت کو چاہیے، ہر بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو
पहचाने। खूब अच्छी तरह शोहर का मिजाज पहचान लेने के बाद औरत पर लाजिम है, बीवी पर लाजिम है कि वो अपना हर काम शोहर के मिजाज के मुताबिक ही करे। ख़्वाह शोहर का तर्ज अमल, उसका तरीक़ाकार सही हो या गलत हो, लेकिन बीवी को चाहिए कि वो अपना हर काम उस अंदाज से करे जो अंदाज उसके शोहर को पसंद है। अच्छी औरत की, अच्छी बीवी की एक खूबी ये भी है कि वो हमेशा ताने से इज्तिनाब करती है, इसलिए कि शोहर को कभी भी जली कटी बातें ना सुनाए और ना कभी उसके सामने चिल्ला चिल्ला कर गुस्से में बोले और ना ही उसकी बातों का कोई कड़वा जवाब दे, ना कभी उसको ताना दे, ना कभी उसको कोसने दे और ना उसकी लाई हुई चीजों में ऐब निकाले और ना शोहर के मकान, शोहर के सामान को हकीर समझे। शोहर के माँ बाप, शोहर के भाई बहन या उसकी शक्ल सूरत के बारे में कोई ऐसी बात कहे जिससे शोहर के दिल में ठेस पहुंचे। अच्छी और नेक बीवी को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, शोहर के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। शोहर जिस हाल में राजी रहे, नेक बीवी, अच्छी बीवी को भी उस हाल में राजी रहना चाहिए। और जो औरत अपने शोहर के दिल को हर वक्त ठेस पहुंचाती रहती है, ये छोटी छोटी बातों पर शोहर का दिल दुख जाता है, शोहर का दिल टूट जाता है। जब दिल टूट जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल में नफरतें पैदा होने लग जाती हैं, जिनका अंजाम लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि मियाँ बीवी में एक जबरदस्त बिगाड़ पैदा हो जाता है। जब बिगाड़ पैदा हो जाता है तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है या तो तलाक की नौबत आ जाती है या बीवी अपने मेके बैठे रहने पे मजबूर हो जाती है। अगर शोहर को औरत की किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो बीवी को चाहिए, औरत पर लाजिम है कि उस वक्त खामोश रहे, खामोशी इख्तियार करे। उस वक्त बीवी हरगिज कोई ऐसी बात ना बोले जिससे शोहर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाए। अगर औरत की तरफ से, बीवी की तरफ से कोई कसूर हो जाए तो शोहर गुस्से में आकर औरत को बुरा भला कह दे, बुरा भला कहकर खुद नाराज हो जाए, तो औरत को चाहिए, बीवी को चाहिए मुंह बनाकर ना बैठ जाए, बल्कि औरत को चाहिए कि फौरन ही आजिज़ी